السلام علیکم تمام تمام لوگوں کو میرا سلام، اور میں بہت خوش ہوں آج کہ آپ سب لوگ جمع ہوئے ہیں پارٹی کے بینر کے نیچے، اور ریلی بھی بڑی اچھی میں نے سنا ہے آج نکالی گئی ہے، اور تصویریں بھی دیکھی ہیں میں نے، اور ابھی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہال میں بھی کافی لوگ موجود ہیں۔ ہماری پارٹی چونکہ پاکستان میں بالکل ایک نئی بات کر رہی ہے، اور یہ نئی بات اصل بات ہے جو ہونی چاہیے تھی، یہ پاکستان بننے کے فوراً بات ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ کسی نے آج تک نہیں کی۔ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں، جب سے اس ملک کے اندر میں نے وہ سنبھالا ہے، ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ اس ملک کا اصل مسئلہ جو ہے وہ اس ملک کے اندر خوشحالی نہ ہونا ہے عام لوگوں کی، وہ غربت ہے، محرومی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا رہا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا آپس میں جو مسئلہ ہے ہمیشہ سے رہا ہے، اور بار بار ان کے چینج ہوتی ہیں، یہ بھی بتایا گیا۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس ملک میں صوبائیت کو بھی ہوا دی گئی ہے۔ کبھی کراچی میں لوگ اس طرح کے زمانے میں بات کرتے تھے کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، کبھی سندھ میں کرتے تھے، کبھی بلوچستان میں، کبھی پختونخوا میں کچھ علاقے تھے، اور ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ شیعہ اور سنی اور اس کے علاوہ جو مائنورٹیز ہیں ہماری اسپیشلی جو ہمارے لیے بہت قابل عزت ہیں اس ملک میں، جو ہمارے دوست رہتے ہیں مسیحی، ہندو، سکھ اور سب پاکستانی ہیں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات روا رکھے گئے کہ جس سے اس ملک میں اس طرح کے مسائل بھی پیدا ہوئے کہ لوگوں کو یہاں جینا جو ہے تھوڑا سا تنگ لگا۔ یہ سب ہمارے سامنے ہوتا رہا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود جو اصل بات ہے پاکستان میں جو ہونی چاہیے تھی، اور پاکستان بننے کے فوراً بعد ہونی چاہیے تھی، اسی وقت ہونی چاہیے تھی، وہ یہ بات تھی کہ اس ملک میں امیر اور غریب رہتے ہیں، اور سارا نظام جو ہے وہ امیروں کے لیے چلتا ہے، اور سارا نظام چاہے وہ کوئی بھی چلائے، چاہے وہ سیاسی پارٹیوں کی حکومتیں ہوں یا کوئی اور حکومتیں ہوں، وہ امیروں کو فائدہ دیتا ہے اور غریبوں کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو اس ملک کے اندر اصل مسئلہ امیر اور غریب کا ہے، اس ملک میں اصل مسئلہ طبقاتی ہے، اس ملک میں اکثریت عوام کی جو ہے وہ غریب ہے، محروم ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس صحت نہیں ہے، ان کے پاس روزگار باعزت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اچھے گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، ان کے پاس اچھی ٹرانسپورٹ نہیں ہے اس ملک میں آنے جانے کے لیے، اور ان کے پاس اپنے گھروں کے اندر جو وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، بجلی، پانی، گیس، اس کے بل دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں، چینی اور آٹا خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کا اصل مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے میں آج تک کسی نے بات نہیں کی۔ پہلے لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح، جانوروں کی طرح دیکھا گیا، رکھا گیا، لوگ بھی بھولے تھے، چپ کر کے ظلم سہتے رہے، اس لیے کہ لوگوں کو کم از کم روٹی مل جاتی تھی، لوگوں کو چینی مل جاتی تھی، لوگوں کو اپنی تھوڑی بہت ضروریات زندگی جس سے زندہ رہا جا سکتا ہے، جیا نہیں جا سکتا۔ میں ریپیٹ کروں گا کہ لوگ زندہ تو تھے لیکن صحیح طرح جی نہیں پاتے تھے، جن کے بچے اسکول نہ جاتے ہوں یا اچھے اسکول نہ جاتے ہوں، جن کو اچھا علاج میسر نہ ہو، جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ بچے مر جاتے ہیں، تو وہ اس کو جینا تو نہیں کہتے، تو لوگ زندہ تھے، جی نہیں رہے تھے۔ لیکن اب تو یہ ہوا، اب لوگوں کو سمجھ آئی آہستہ آہستہ کہ نظام اس حد تک امیروں کے حوالے کر دیا گیا، اس حد تک ان کا تسلط ہو گیا، اور تمام ہماری جو پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، ان لوگوں نے سارے نظام کو امیروں کی رخ میں موڑ دیا۔ ان کے ادوار کے اندر جب بھی ان کی دور حکومت آیا، امیروں نے پیسہ بنایا، غریبوں نے پیسہ لوز کیا، ان کی جیب سے نکلا، اور یہ معاملہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ چل رہا ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جھوٹ بولتے ہیں، بہت دھوکے باز آدمی ہے،
عمران خان سے زیادہ چھوٹا آدمی میں نے پاکستانی سیاست میں نہیں دیکھا. اس سے زیادہ پیسہ لوگوں نے کمایا ہوگا, اس سے زیادہ فائدے اٹھائے ہوں گے, لیکن اس سے زیادہ جھوٹ تو نہیں بولتا. وہ یہ کہتے ہیں, اور لوگوں کو کیونکہ کرسی چاہیے تھی, ان کو ایک نیا بیانیہ چاہیے تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے حالات ہیں یہ اس لیے ہیں کیونکہ نواز شریف اور افسری نہیں کی ہے, یا ان سے پہلے ایک دو حکومتوں نے کی ہیں, یا پرویز مشرف کے زمانے میں چونکہ 60 ہوئے تھے تو وہ ان کا نام نہیں لیتے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کی اپنی فیملی جو ہے, عمران خان, ان کی بہنیں, ان کے دوست, ان کے رشتے دار, آپ حیران ہوں گے کہ وہ سب ارب پتی اور کھرب پتی لوگ. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو نواز شریف اور آصف زرداری نے تباہ کیا یا ان سے پہلے بھٹو خاندان نے کیا, تو اس سے پہلے جب عمران خان کے والد صاحب پیسہ بنا رہے تھے پاکستان کے اندر, تو اس وقت ان کی حکومت نہیں تھی, اس وقت تو اور لوگوں کی حکومت تھی. تو اس وقت ان کے والد صاحب پیسہ کتنے بنا رہے تھے؟ اتنا پیسہ کہ وہ 9 جائیدادیں عمران خان کو دے جاتے. 9 جائیدادیں انہوں نے عمران خان کو اکیلے کو دی, ان کی بہنوں کو ان کے علاوہ دی. تو ان کے والد صاحب نے ملا کے کوئی میرے اندازے کے مطابق 20 سے 25 کے درمیان میں جائیدادیں چھوڑی. آپ سوچ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, 20 سے 25 جائیدادیں. اس وقت 14 جائیدادیں ہیں جو عمران خان نے اپنی الیکشن کمیشن میں بتائی. ان میں سے ایک 300 کنال کا گھر بھی ہے, ایک 7 کنال 8 بندے کا گھر بھی ہے لاہور میں. تو جب یہ پیسہ بنا رہے تھے ان کے والدین, تو اس وقت بھی غریب لوگ تھے, اس وقت بھی غریب لوگ مر رہے تھے اس ملک کے اندر. ان کے والد صاحب کی کمپنی میں بھی غریب لوگ کام کرتے ہوں گے چھوٹے پیسوں میں. اقتدار تو اس میں نواز شریف کے پاس تھا, آصف زرداری کے پاس تھا. تو یہ مسئلہ تو امیر اور غریب کا ہے, اور یہ تو چل رہا ہے. ان کی فیملی نے اس کو پیسہ بنایا جب غریب ہو رہے تھے, یہ امیر ہو رہے تھے. پاکستان میں جو اصل معاملہ ہے جس میں نشاندہی اس کی نہیں کی جا رہی, وہ یہ ہے کہ جس کا مرضی دور ہو, اور یہ آپ نے بہت غور سے میری بات سنی, جس مرضی انسان کا دور رہا ہے پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ چاہے مہنگائی ہو نہ ہو, چاہے ٹرانسپورٹیشن کے پیسے زیادہ ہو جائیں کم ہو جائیں, جو کرایہ ہوتا ہے بل زیادہ ہو جائیں کم ہو جائیں, لیکن آخر کار اینڈ ریزلٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ چاہے اس ملک کی معیشت ڈوب جائے یا معیشت کھڑی ہو جائے, دونوں صورتوں میں غریب ہوتا جاتا ہے, امیر ہوتا جاتا ہے. امیر ان کی معیشت نہیں ڈوبتی, امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا نظام ہے جو ایک ہی ٹائم پہ معیشت پوری ڈوب جاتی ہے ملک کی, لیکن ان کی معیشت کھڑی رہتی ہے ان امیر لوگوں کی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ نظام چلاتے ہی نہیں ہے, یہ سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہے. اور یہ ان کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ کیونکہ ساری جو سیاسی جگہ ہے جس کو ہم پولیٹیکل اسپیس کہتے ہیں, وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. برادری باڈی پاکستان صرف ایک واضح فرق کے ساتھ سیاسی نظام میں آئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ سیاسی تسلط امیروں کا اس ملک کے اوپر یہ ختم نہیں ہوگا, اور غریب لوگ اور لوور مڈل کلاس کے لوگ یہ اگر نہیں آئیں گے سیاست میں, اور یہ ایک ایسی پارٹی کے پلیٹ فارم کے اندر جمع نہیں ہوں گے جس پارٹی میں امیر ہوں گے ہی نہیں, سرمایہ دار جاگیردار مافیا نہیں ہوں گے, اور اگر کوئی ہوں گے تو بڑے خدا کا لوگ ہوں گے جو عہدوں کے لیے نہیں بلکہ غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں گے. اگر چند کوئی ایسے سر سے لحاظ دیں گے وہ عہدوں کے لیے نہیں ہوں گے, تو پھر اس ملک کے اندر سیاست چینج ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ نظام بھی چینج ہوگا. کیونکہ یاد رکھیے, اگر آپ کے پاس پولیٹیکل اسپیس نہیں ہے نا, اگر آپ کے پاس پولیٹیکل اسپیس نہیں ہے اس طبقے کے پاس, غریبوں کے پاس, محنت کشوں کے پاس اور لوور مڈل کلاس کے پاس, تو پھر آپ کی ساری اسپیسز ختم ہو جائیں گی. اب وہ ہو رہی ہیں. ہم آپ کے پاس سماجی اسپیس بھی ختم ہو جاتی ہے, آپ کے لیے تمام معاشی اسپیس بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے اب آپ کے بچوں کو اسکول جانے کے پیسے بھی نہیں مل رہے, اسی لیے اب آپ کو آٹا اور چینی کے لیے بھی ڈھکن پے کرنی پڑ رہی ہے. آپ کو اپنے گھر کا بجٹ کاٹنا پڑ رہا ہے جبکہ پہلے ہی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. تو پاکستان میں غربت ہمیشہ سے رہی ہے. لوگ صرف
चूंकि रोटी रोजी को इस हद तक मोहताज नहीं हुए कि उनके पास आटा और चीनी भी खत्म हो गए, इसलिए लोग चुप करके बैठे रहे। और मैं समझता हूँ उसमें लोगों का बहुत बड़ा कसूर है, अवाम का अपना भी कसूर है कि इन्होंने कोई सियासी जिद्दोजहद अवामी लेवल पे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पार्टी बना के उस सूरत में इन्होंने वो शुरू नहीं की। अगर ये सियासी जिद्दोजहद शुरू हो जाती उसी वक्त तबकाती बुनियादों पर होती, गरीब, मेहनतकश और लोअर मिडिल क्लास उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से एक पार्टी खड़ी करते और उसको बड़ा करते और उसके बाद उस पार्टी को एक स्टेक होल्डर बनाते इस मुल्क के अंदर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंग्लैंड में लेबर पार्टी है और लेबर पार्टी का नाम ही लेबर पार्टी है। आपके जहन में होना चाहिए कि लेबर पार्टी जिसका नाम लेबर पार्टी है तो इंग्लैंड के अंदर दो बड़ी पार्टी से एक पार्टी है जिसके वजीर आजम भी बनते हैं बार बार, वो पार्टी आम लोगों की पार्टी है। उसका नाम आपको बता रहा है तो आम लोगों की पार्टी है। तो अगर इंग्लैंड में ऐसी पार्टी है तो इसीलिए इंग्लैंड के अंदर एक बैलेंस है जिसके अंदर तमाम लोग कम से कम उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी करना रियासत का फर्ज बन जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी आम लोगों के लिए खड़ी होती है और उस पार्टी में जगीरदार समायदार नहीं होते, माफिया नहीं होते, उस पार्टी में आम लोग। अभी रिसेंटली इंडिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो तो बहुत छोटे इलाके में है, हम तो पूरे पाकिस्तान में करेंगे इंशाल्लाह, हम पूरे पाकिस्तान में इस पार्टी को बड़ा करेंगे। लेकिन इंडिया में रिसेंटली दिल्ली के अंदर एक आम आदमी पार्टी जो है उसका जरूर हुआ कुछ अर्सा पहले, और उन्होंने 2 दफा हुकूमत बनाई, अभी भी हुकूमत उनकी है जो दिल्ली, उसके अंदर भी आम लोग, बिल्कुल आम लोग उसको चलाते हैं और आम लोग ही दिल्ली के अंदर इस्लाहात लेके आ रहे हैं, मुआशी भी और मुआशरती। तो हम ये समझते हैं कि जब तक पॉलिटिकल स्पेस आपको नहीं मिलेगी, जब तक आपके अपने हाथों में फैसले करने की कुव्वत नहीं आएगी, आपके मुल्क में जो कुछ भी होता है वो क्यों होता है, किस तरह होता है, किसके लिए होता है, किसको फायदा देता है, जब तक इन तमाम फैसलों के ऊपर आपकी गिरफ्त नहीं होगी, उस वक्त तक आप अपने लिए सिर्फ भीख मांग सकते हैं इन लोगों से, आप अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये वो बात है जो बराबरी पार्टी पाकिस्तान बार बार कर रही है। हम उस बात पे खड़े हैं कि हमें पता है कि इस मुल्क के अंदर लोगों को मफलूज कर दिया गया, उनके जहनों को। पाकिस्तान में एक गुलामाना किस्म की ज़हनियत है इस मुल्क के अंदर। जब तक इनको ये नजर ना आए कि कोई इंसान बहुत अमीर है या बहुत शोध याफ्ता है या बहुत अपने आप को कोई चीज समझता है, ये वो है जो बाहर से पढ़ के आया है, ये वो है जिसके खानदान ने हुकूमत की है इस मुल्क के अंदर, ये वो है जिसके बाप दादा इस मुल्क के वजीर आजम या वजीर आला या वजीर रहे हैं, या ये वो है जिन्होंने इस मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी मिलें लगाई हैं, या ये वो है जिनके पास बड़ी बड़ी तहरीरें हैं, या ये वो लोग हैं जिनके पास इतनी ज्यादा जमीनें हैं कि वो जमीनों के कब्जा को और प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर के नाम तौर पर समझे जाते हैं। उस वक्त तक लोग उनको लीडर ही नहीं मानते और ये गुलामाना जहनीत की निशानी है। आज भी इमरान खान जैसे छूटे और धोखेबाज आदमी जिसने बार बार झूठ बोल बोल के वोट लिया इस मुल्क से, आज के लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। ये नहीं देख रहे कि इमरान खान को तो फौरन उसी वक्त इनके पीछे पड़ जाना चाहिए था उन तमाम लोगों को जिनसे उन्होंने वोट लिया था, कह के कि मैं आऊंगा IMF नहीं जाऊंगा, मैं आऊंगा तो कर्जे नहीं लूंगा, मैं आऊंगा तो एमनेस्टी नहीं लूंगा, मैं आऊंगा तो इस मुल्क के अंदर चीनी आटा बहुत सस्ता मिलेगा, पेट्रोल बहुत सस्ता मिलेगा, बिजली बहुत सस्ती होगी, मैं 1 करोड़ जो है वो नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा। ये सब कुछ इमरान खान ने कहा, लेकिन लोग इस हद तक बोले हैं और मैं समझता हूँ कि ये उनका कसूर है, ये कसूर हुआ है कि अब आपको इमरान खान के पीछे लगे और बहुत सारी हमारी यूथ जो है उसके पीछे लगी हुई है। हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो वजारत उज़्मा के लिए पार्टी बनाए। इमरान खान ने वजारत उज़्मा हासिल करने के लिए PTI बनाई। क्या इमरान खान से बेहतर नौजवान मौजूद नहीं थे वज़ीर आज़म बनने के लिए PTI में? या अगर नहीं थे तो फिर इमरान खान की ये बहुत बड़ी नाकामी और कमजोरी और दूसरी चीज कि उन्होंने ऐसे लोगों को जो आम लोग थे जिनके मसले थे, इमरान खान के कोई मसले नहीं थे, वो अमीर आदमी थे, तो जिनके मसले थे उनको उन्होंने लीडर नहीं बनाया। ये इमरान खान की असल में मैं समझता हूँ कम ज़र्फी है कि उन्होंने अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया और लीडर नहीं बनाया।
تو اگر ان کے پاس لیڈر نہیں گئے تو وہ ان کا قصور ہے، اور اگر تھے اور انہوں نے ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا اور ان لوگوں کے ہاتھ میں باغ ڈور نہیں دی اس ملک کی، تو یہ بھی انہیں کا قصور ہے، یہ ان کے کم سطحی کی علامت ہے۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے میں ان سے پیچھے اس لیے نہیں جاتا کہ ان سے پچھلی تاریخ شاید ہم بہت سے لوگ اس سے واقف بھی نہ ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی، اس کے بعد نواز شریف جنہوں نے مسلم نون بنائی، اور اس کے بعد عمران خان جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی، یہ تینوں وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے۔ یاد رکھیں میری ایک بات، یہ بہت ضروری بات میں آپ سے کر رہا ہوں، جو لوگ پارٹیاں اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ پارٹیاں جب بڑی ہوں تو اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن سکیں، ان کی سیاست کی اساس ہی ٹھیک نہیں ہوتی، ان کی سیاست صحیح خطوط پر سوار ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ لوگ اپنے ارد گرد پارٹی بناتے ہیں۔ ان کے جب ارد گرد پارٹی بنتی ہے تو وہی متقل انان ایک انسان ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، پارٹی ان کی مفاد ہوتی ہے۔ پارٹی ایسے نہیں چلتی۔ کسی بھی بڑے ملک میں جہاں پہ خوشحالی عام لوگوں کو مل چکی ہو یا مل رہی ہو، آپ ایک بات ضرور دیکھیں گے کہ پارٹیاں بڑی ہوں گی، لوگ چھوٹے ہوں گے۔ برابری پارٹی پاکستان ایسی پارٹی بننا چاہتی ہے، بنانا چاہتی ہے جس کے اندر لوگ چھوٹے ہوں، پارٹی بڑی ہو، پارٹی جس کو کھڑا کرے وہی وزیر اعظم ہو، پارٹی کا نام چلے، پارٹی کی طاقت چلے، پارٹی کی قوت چلے، پارٹی کی بہت سارے ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہو، پارٹی خود بڑی ہو، لوگ چھوٹے ہوں، لوگ پارٹی کے مطیع ہوں۔ ایسی پارٹی جب تک نہیں بنے گی اس ملک کے اندر، اور وہ صرف آپ لوگ بنا سکتے ہیں، کیونکہ عام لوگوں کو برابری کی سطح پہ آپ آرگنائز یا منظم کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ میں کوئی ایسے بڑے بڑے جو کہ بڑے کوئی نہیں ہوتے، بہت چھوٹے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، جب بھی آپ اس طرح کے لوگوں کو لے کے آئیں گے اپنی پارٹی میں، آپ کی پارٹی کا شرادہ بگڑ جائے گا، آپ کی پارٹی کے اندر دوبارہ اسی طرح کھینچا جانی شروع ہو جائے گی امیر اور غریب۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ لیبر پارٹی ایک بہت اچھی مثال ہے ہمارے پاس، ایک ایسا ملک جس نے ہم پہ بھی حکومت کی ہے، جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی، اس ملک کے اندر ایک پارٹی ہے جو پارٹی بڑی ہے، وزیر اعظم وہ جو مرضی بنا دیتی ہے، وزیر اعظم کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ کسی کو نامینیٹ کرتی ہے۔ اسی طرح بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بائیڈن کو کوئی نہیں جانتا تھا امریکہ میں، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اگر آپ کو اچھی طرح اگر آپ دیکھیں اس بات کو کہ ان کو ایک نائب صدر رہنا ٹھیک ہے، امریکہ کے لیے بڑی اچھی بات ہے، لیکن امریکہ سے باہر اگر آپ کسی عام پاکستانی، عام ہندوستانی کو پوچھیں، عام نیپالی کو پوچھیں، عام افریقی کو پوچھیں، عام روسی کو پوچھیں کہ جی یہ جو بائیڈن کو آپ جانتے ہیں تو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہوں۔ جو بائیڈن کو ڈیموکریٹک پارٹی نے کچھ مہینے پہلے منصب عام پہ لے کے آنے کی اپنی کوشش شروع کی، ان کو نامینیشن ملی، وہ 3-4 لوگوں سے لڑے، باقاعدہ آپس میں ان کی لڑائی ہوئی، وہ جو جس کو ہم صدارتی انتخابات کی امیدواری کی لڑائی کہتے ہیں کسی پارٹی کی طرف سے، اس امیدواری کے اندر سے جو بائیڈن دوبارہ نکل کے آئے، اور ان کو پھر آخرکار انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک نامینی کے طور پہ پیش کیا، اور پھر اس کے بعد وہ لڑے ڈونلڈ ٹرمپ سے جو کہ پہلے کے پریزیڈنٹ تھے، اور ایک ایسا آدمی جس کا ایک دوسرا ٹرم بھی وہ کر سکتا تھا، بڑا پاورفل تھا، اس کو آخرکار ہرا دیا جو بائیڈن نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑا سیکھنے کا موقع ہے۔ ہمیں عمران خان نہیں چاہیے، ہمیں نواز شریف نہیں چاہیے، ہمیں عادل زرداری نہیں چاہیے، ہمیں مریم نواز نہیں چاہیے، ہمیں بلاول بھٹو زرداری نہیں چاہیے، ہمیں اس طرح کے تمام لوگ ریجیکٹ کرنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لوگوں کی بول پن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہماری نالائکی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اس بات کا اٹھا رہے ہیں کہ ہم منظم نہیں ہو پا رہے سیاسی طور پہ، ایک طبقے کے طور پہ، غریب اور لوور مڈل کلاس یہ منظم نہیں ہو رہی، یہ چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم کنہیں کو ووٹ دیتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی پارٹی بنانی ہے، ہمیں برابری پارٹی، بڑی پارٹی بنانی ہے۔ ہمارے پاس ٹائم بہت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم کے اندر غریبوں کو دیکھا جائے تو ان کے پاس بہت کم ٹائم ہے۔ ان کے پاس اس لیے بہت کم ٹائم ہے کہ پہلے تو ان کے پاس صرف تعلیم اور صحت نہیں ہوتی تھی، اب تو ان کے پاس مہنگائی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے جینے کی زندگی کی جو دور ہوتی ہے وہ بھی تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس ملک میں جس طرح آگے جاتے ہیں آپ جرائم کو بڑھتا دیکھیں گے، خودکشیوں کو دیکھیں گے، اس ملک کے اندر جس طریقے سے مایوسی آپ کو کیسی نظر آئے گی، جس طریقے سے
لوگ یہاں پہ نفسیاتی مریض آپ کو نظر آئیں گے. میں اس کو سوچنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک بہت ہی تکلیف کی بات ہے. لیکن چونکہ میں سیاست کا طالب علم، میرے والدین دونوں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے، سیاسیات کا مضمون پڑھاتے تھے. میں بچپن سے سیاست کو بڑے غور سے کم مشاہدہ کر رہا ہوں. میں میوزک میں بھی اسی لیے آیا تھا کیونکہ میں سیاست کرنا چاہتا تھا آخر کا. تو چونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہسٹری میں جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں جیسے پاکستان کے ہو چکے ہیں اور کسی دنیا کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہو چکے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور اس وقت ہمارے لیے بہت دیر ہو چکی ہوگی. برابری پارٹی پاکستان کو جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس کو پاکستان کا نجات کا حصہ سمجھے، مجھے مت سمجھے، کیونکہ میں تو وزیر وزارت اس میں تو امیدوار ہی نہیں. میں تو صرف ایک پارٹی بنانا چاہتا ہوں اس ملک کے اندر. وہ پارٹی خود دیکھے گی اس میں کیا کرنا ہے. ہاں، جب تک میرا یہ رول رہے گا کہ اس ملک کے اندر جو میں نے میوزک کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا، کروڑوں لوگوں کو میں نے اپنے آپ سے متعارف کروایا اور یہ سوچ سمجھ کے کروایا، ایک باقاعدہ پلان کے ذریعے کروایا. میں نے تقریباً 17-18 سال اس میں محنت کی تاکہ لوگ مجھے کروڑوں کے تعداد میں تمام صوبوں میں جانتے ہوں، دیہاتوں میں بھی جانتے ہوں، شہروں میں بھی جانتے ہوں. میں نے موسیقی بھی ایسی دی جو کہ عام آدمی، غریب آدمی بھی سنتا تھا، امیر آدمی بھی سنتا تھا، سب سنتے تھے. تو ایسی موسیقی تھی جو سب کو اچھی لگتی تھی. ان میں سے بہت سے میوزک ایسا تھا جو بہار کا میوزک تھا یا پھر وہ ہلے گلے کا، ڈانس کا، انجوائے کرنے کا میوزک تھا. ہماری قوم جو ہے وہ بہت خوش قوم ہے. اصل میں اندر جگہ وہ خوشحال ہو تو یہ بہت خوش قوم ہے، سکون والی قوم ہے. یہ انجوائے کرتے ہیں، یہ میلوں میں جاتے ہیں، یہ کھیلوں میں جاتے ہیں، یہ بہت انجوائے کرتے ہیں زندگی جتنی بھی کر سکتے ہیں، غربت دیر کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے میرے میوزک انجوائے کیا. تو میں تو صرف اپنا یہ رول ادا کر رہا ہوں کہ اس پارٹی کو جہاں جہاں میری شکل لے کے جائیں گے، آپ کو ایک بات پتہ لگے گی کہ اس ملک کے اندر میں نے بڑی محنت کی ہے اس کام کے لیے کہ جہاں جہاں پر بھی آپ لے کے جائیں گے میری شکل، لوگ آپ کو آپ کا استقبال اس لیے کریں گے کیونکہ وہ مجھے جانتے ہوں گے اور وہ میرے میوزک کو بھی جانتے ہوں گے. انہوں نے میرے میوزک سن کے انجوائے کیا ہوگا، انہوں نے اس پہ ڈانس کیا ہوگا، انہوں نے اس کو سن کے پاکستان کے گانے سن کے اپنے اندر پاکستان کے لیے محبت پیدا ہوتی دیکھی ہوگی. میں نے پاکستان کے لیے اتنے گانے گائے ہیں. میں سمجھتا ہوں، میرا دعویٰ تو نہیں ہے لیکن چونکہ میری کافی نظر ہے میوزک پہ، میرے سے زیادہ پاکستان کے لیے گانے کسی نے نہیں گائے. میں نے اس کے اندر تعلیم پہ بھی گائے ہیں، میں نے اس کے اندر پاپولیشن پہ بھی گائے ہیں، میں نے ڈرگس کے لیے گائے ہیں، پھر میں نے پولیو کے لیے میں سفید رہا، اس میں میں نے لوگوں کے لیے گانا بنایا، پھر میں نے ہیلتھ کے لیے گانا گایا. اس ملک کے اندر کوئی ایشو آپ اٹھا لیجیے، میں نے اس پہ کام کیا ہے. اور پھر پاکستان کی محبت کے لیے گانے ہیں، اس کے علاوہ ہیں بہت سارے. تو میں یہ کام کرتا رہا ہوں، بار بار کرتا رہا ہوں. میں نے صوبائیت کو بھی ختم کر کے ایک پاکستان کی بات کی کہ تمام لوگ اگر صوبوں میں اپنی شناخت کے ساتھ رہیں لیکن پاکستانی سب سے پہلے ہوں. میں نے یہ سارا کام اتنا عرصے کرتا رہا تاکہ لوگ میرے ساتھ ریلیٹ کر سکیں، لوگ میرے ساتھ اپنے آپ کو سمجھے کہ ہاں یہ ہمارا بندہ ہے. تو اب یہ چیز صرف ظاہر ہے جو ہمارے پاس اس وقت ہم کر سکتے ہیں کہ میری شکل کے ساتھ اگر آپ لوگ صرف اس پارٹی کے پیغام کو آگے لے جائیں تو میرا اس سے زیادہ کوئی رول نہیں میں سمجھتا، نہ ہی میں چاہتا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں، ٹی وی پہ جا کے کہتا ہوں، اس وقت بھی کہہ رہا ہوں، جلسوں میں کہتا ہوں، پارٹی کے اپنے پارٹی کے اندر میٹنگ ہوتی ہیں، لوگ انہیں ملنے آتے ہیں، تو بھی کہتا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں تاکہ بعد سے مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ جی آپ تو یہ کہتے تھے اب آپ نے کیسے کر دیا. میں بار بار کہتا ہوں کہ میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جس کو میں کہوں وہ وزیر اعظم بنے. میں چاہتا ہوں کتنی بڑی پارٹی بنے، اس کو کی 99% ان کی پارٹی بنے. وہ تمام لوگ مل کے فیصلہ کریں کہ اس پارٹی کے اندر کس کو ہم نے کیا بنانا ہے کہ وہ پاور میں ہے. تو یہ وہ بات تھی جو بہت ضروری تھی کرنی اس وقت. اور یاد رکھیے اس ملک میں جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ ان تمام چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لوگوں کی پارٹیز ہیں جو کہ اس وقت کچھ بننا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. ان کو نمائش کا شوق ہے، ان کو بہت شہرت کا شوق ہے، انہیں پیسے کا شوق ہے، انہیں اقتدار کی کرسی کا شوق ہے. ہماری پارٹی کو یہ اس طرح کے لوگ نہیں چاہیے. ہماری پارٹی کو صحیح والے سیاسی کارکن چاہیے جن کے اندر سے بھی لیڈر نکلیں گے اور لیڈر پھر خود چنیں گے اپنا لیڈر. اور وہ لیڈر بھی اس وقت ہوگا جب تک وہ لیڈر کے فرائض نظام دے گا. جس سے وہ نہیں دے گا پارٹی اس کو نکال بات نہیں گی، اس کی جگہ کوئی اور لے آئے گی. یہی جمہوری عمل ہوتا ہے، یہی سیاسی اصل میں عمل ہوتا ہے. میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو بہت مبارکباد ہو. ڈاکٹر شناز صاحب موجود ہیں، آصف یہاں پہ موجود ہیں،
और बहुत से कराची के अभी हैदर होंगे यहाँ पे। मैं तो सब लोगों का नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मेरे सामने कोई मौजूद नहीं है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तकरीर खत्म करूँ अपनी तो डॉक्टर शनाज तमाम उन लोगों के नाम ले आके माइक पे जिन जिन लोगों ने डॉक्टर शनाज के साथ और आसिफ के साथ और लोगों के साथ मिलके इस रैली को भी और इस पूरे तकरीर को भी जो है कामयाब बनाया है, और उन सबको खराज तकलीफ पेश करें मेरी तरफ से भी। अगर मैं किसी का नाम पे नहीं सका तो वो ये ना समझे कि मैं उसको भूल गया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए मैंने कहा क्योंकि इतने सारे लोग हैं और मैं फोन पे हूँ, मैं आपको देख नहीं पा रहा, तो मैं सबका नाम नहीं ले सकूंगा। लेकिन आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप इस पार्टी को आगे बढ़ाएं। ये पार्टी आपकी पार्टी है, पाकिस्तान को इस पार्टी की जरूरत है। यही पार्टी अगर बड़ी होगी तो पाकिस्तान चेंज होगा, अदरवाइज पाकिस्तान से बदलने का कोई इम्कान नहीं है। इसके पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद भी आप देख लीजिएगा, भोली अवाम इन्हीं में से 3 पार्टियों में से एक पार्टी को चुन लेगी और फिर वही तसलसल दोहराया जाएगा। उसी तरह इन लोगों का इस्तेमाल होगा और इसलिए शुरू किया जाएगा। मेरी तरफ से तमाम लोगों को एक बार मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, बराबरी पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़। जनाब हमारे चेयरमैन साहब जवाद अहमद साहब जिंदाबाद, बराबरी पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद।